بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی مدانی حاضر خدمت۔ ناظرین، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ مافیاز کا پورا ایک سمجھ لو کہ شکنجہ ہے، اور یہ مافیاز جو ہے یہ اس قدر طاقتور ہیں کہ ان کو ہاتھ رکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آج 2 دن سے ایک کوکین کوئین پکڑی گئی ہے جس کا نام پنکی ہے، اور اس پنکی کے داستان یہ ہے کہ یہ پنکی کراچی کی رہنے والی ہے۔ اس نے وہاں پہ جو ہے وہ یہ منشیات کے جو ایک نیٹ ورک تھا یہ اس کا حصہ بنی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ وہاں اتنی طاقتور ہوئی کہ کسی کو جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی جو ہے وہ اس کو ہاتھ رکھے۔ اب تو عالم یہ ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس کوئین کے جو ہے وہ مریدوں میں شمار ہوتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی جو ہے وہ کوکین تیار کرتی تھی، اور نیٹ سے دیکھ کر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے تحت یہ کوکین تیار کر کے پھر یہ بڑے بڑے جو ہے وہ مگرمچھوں کو یہ بیچتی تھی، اور 25,000 50,000 اس کا ایک پیک ہوتا تھا کوکین کا، اس کی اس نے قیمت رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ اس کا اتنا بڑا نیٹ ورک تھا کہ کراچی پورا اس نے یرغمال بنایا ہوا تھا، اور آمدن اس کی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی آمدن کتنی ہوگی۔ یہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کوکین کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ سمگل کرتی تھی۔ یہ پنجاب آئی، اس کا ایک ڈی ایس پی کو کچھ مخبری ہوئی تو اس نے اس کو گرفتار کیا، تو اس نے اس سے شادی کر لی، اور اسی طریقے سے ایک اور جو بندہ تھا اس نے اس کو ہاتھ ڈالا، اس نے اس کے ساتھ بھی شادی کر لی۔ یعنی جو اس کو ہاتھ ڈالتا تھا یہ اس سے شادی کر کے اس کو اپنا اعلی کار بنا لیتی تھی۔ اب اس کو انٹیلیجنس اداروں نے گرفتار کیا، اور جس شان و شوکت اور پروٹوکول کے ساتھ اس کو کل عدالت میں پیش کیا گیا، یقین کریں کہ یہ جو ہے نا نوجوان نسل کو کیا پیغام دیا گیا کہ آپ یہ اچھا کام کریں، کیونکہ نوجوان پہلے ہی مایوس ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور یہ آئس اور جتنے منشیات ہیں یہ تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور اسی لیے لوگ ایڈکٹس ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کلچر ہمارے ہاں ڈالے کا کلچر، منشیات کا کلچر، یہ اس قدر اس وقت سرایت کر چکا ہے کہ اب نوجوانوں کا اس دلدل سے بچنا سمجھ لو کہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بدقسمتی سے جو بڑے بڑے وزراء ہیں، جو بڑے بڑے مشیر ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی اس پنکی کے جو ہے وہ خریداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ہمارے ایک صوبائی وزیر داخلہ سندھ، ان کا تو یہ فرمان ہے کہ میں تو مشکور ہوں اس پنکی کا جو یہ کوکین سمگلر ہے کہ یہ عدالت سے بھاگی نہیں۔ کیا خوبصورت سٹیٹمنٹ دی، اور نوجوانوں کو جو ہے وہ یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ سمگلنگ کا کام کریں، منشیات فروشی کا کام کریں، تو آپ کو جو ہے وہ پورا پروٹوکول بھی ملے گا، سرکاری پروٹوکول بھی ملے گا، اور آپ کو کوئی ادارہ یا کوئی جو ہے وہ بندہ ہاتھ نہیں رکھے گا، کوئی حکومت آپ کو ہاتھ نہیں رکھے گی۔ اس پہ اب ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس قسم کی کئی کوئین یعنی کہ ڈالر سمگلنگ کرنے والی، منی لانڈرنگ کرنے والی، منشیات فروش یعنی کہ ناجائز اسلحے کا کام کرنے والی، بے تحاشا آپ کو ہر شہر کے اندر اس وقت جو ہے یہ مافیا ملے گا۔ اور بدقسمتی سمجھیں کہ ہمارا عدالتی نظام اس قدر پور ہے کہ اگر یہ پکڑے بھی جاتے ہیں تو اول تو پولیس ہی مکا کر کے ان کو چھوڑ دیتی ہے، اور اگر پولیس کوئی بڑا مقدمہ بناتی ہے یا لا اینڈ فورسز ایجنسیز جو ہے وہ کسی کو کسٹڈی میں لے کر اس کا ٹرائل کرواتے ہیں، تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے
کہ فوری ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ اب نہ اس کو کوئی ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی کل جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہ بڑے ہی سمجھ لو کہ جیسے ماڈلز آتی ہیں ریمپ پہ ایسے وہ آئیں، اور اس نے یہ بتایا کہ اس وقت میں واقعی کوئین ہوں اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے ہتھ کڑی لگائے یا میرے ساتھ وہ جناب اپنا کیا نام ہے وہاں پہ کوئی میرا ریمانڈ لے یا کوئی معاملہ کرے۔ بہرکیف آج جو اس کو وہ 3 دن کا ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے، اور ریمانڈ کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، وہ صرف بناوٹی ایک خانہ پوری ہے۔ انہوں نے کہنا ہے اس سے کوئی چیز سمگل جو ہے وہ برآمد نہیں ہوئی، حالانکہ اس کا جو دیکھیں سارا نیٹ ورک تو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کے کسی اور بندے کو نہیں اٹھایا گیا، ٹھیک ہے۔ بس اس کی بھی رسمی کارروائی کر کے اس کو بیرون ملک یہ بھاگ جائے گی، ٹھیک ہے، تو بس یہ معاملہ خلاص ہو جائے گا۔ خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کریں، ہمارے لا اینڈ فورسز ایجنسیز، اور میں خصوصی طور پہ اپنی عدلیہ سے کہتا ہوں کہ سخت سے سخت ترین سزائیں دیں۔ دیکھیں یہ منشیات کا کاروبار جو ہے اس کی سزا جو ہے جو آئین پاکستان ہے اس کے تحت سزائے موت ہے، لیکن یہاں اگر لٹکایا جاتا تو کسی کو جرت نہ ہوتی کہ وہ اتنا دھڑلے کے ساتھ یہ کاروبار کرتے اور اتنے وی آئی پی پروٹوکول میں وہ گھومتے۔ دیکھیں وہاں پہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پولیس کی جس ایریا میں وہ خاتون یہ کام کرتی تھی منتھلی 10 سے 15 لاکھ روپے مختلف اداروں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو جاتا تھا، یعنی کہ بھتہ دیتی تھی، تب وہ جا کے وہاں جو ہے وہ کاروبار کر رہی تھی۔ تو غریب تو اگر کوئی اس کا جو اشارہ بھی توڑ دے تو اس کو 2000 روپے کا چالان پکڑا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بدتمیزی کی جاتی ہے وہ انتہا کو ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹی موٹی چوری میں پکڑا جائے تو اس کو ہتھ کڑیاں لگا کے ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ خدا کے لیے یہ دوہرا معیار انصاف کے اندر اور یہ دوہرا معیار اپنے اس نظام کے اندر اس کو ختم کریں، اور جو عام بندہ ہے اس غریب کو جینے دیں، کیونکہ اگر اس قسم کی منشیات فروشی کی حوصلہ افزائی اس قسم کی کوئن کی جاتی رہی تو یہ گھر گھر پھیلے گی اور کوئی گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اس دھندے میں ملوث ہوتے ہیں وہ یہ ساری آگ ان کے گھر تک آتی ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کم از کم منشیات کی اس قسم کا دھندہ کرنے والی جو ہیں جو پوری نسل کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف سخت جو ہے وہ فیصلے دے، اور سزائیں اتنی سخت ہوں کہ کسی کو جرت نہ ہو کہ کوئی پھر دوبارہ پنک کی کوکین جو ہے وہ بیچ سکے۔ بہت شکریہ۔